کانفیڈنس، اعتماد ایک ایسی صلاحیت ہے، ایک ایسی خوبی ہے جو ایک انسان کو اسی کی طرح کے دوسرے انسان سے کئی گنا زیادہ پاورفل، کئی گنا زیادہ مؤثر اور طاقتور بنا دیتی ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے کہ ایک جیسے انسان ایک دوسرے سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کی مثال آپ سمجھیں کہ اگر لوہے کے دو ایک جیسے ٹکڑے لیے جائیں، ایک کو میگنیٹائز کر دیا جائے اور دوسرے کو ویسے ہی رہنے دیا جائے، تو جو میگنیٹائز کیا ہوا لوہے کا ٹکڑا ہے وہ اپنے جیسے 10 ٹکڑوں کو بھی اٹریکٹ کر سکتا ہے، کھینچ سکتا ہے، لیکن وہ ٹکڑا جو میگنیٹائز نہیں ہوا وہ اپنے جیسے ایک ٹکڑے کو بھی نہیں کھینچ سکتا۔ کسی بھی ایک انسان کو دوسرے انسان سے پاورفل ہو، ایک جیسا انسان ہے، ایک جیسے لوہے کے ٹکڑے ہیں، لیکن ایک 10 گنا زیادہ پاورفل ہے۔ اسی طریقے سے ایک انسان دوسرے انسان سے کئی گنا پاورفل ہو سکتا ہے۔ اب یہ کانفیڈنس بنتا کیسے ہے، خراب کیسے ہوتا ہے، اس کو ہم ڈیپلی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے، جب کوئی انسان اس دنیا میں آتا ہے، تو وہ بالکل پیور کلین ایک سلیٹ ہوتی ہے اس کا مائنڈ، اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ بالکل ہر طرح کی صلاحیت لے کر دنیا میں آتا ہے۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے، اس کو گھر والوں سے پیار ملتا ہے، اس کو توجہ ملتی ہے، اس کو حوصلہ افزائی ملتی ہے، اور وہ دنیا کا سب سے بڑا کام چلنا ہے اپنے قدموں پہ، اپنے قدموں پہ چلنا، کھڑے ہو کے چلنا، یہ دنیا کا سب سے مشکل کام اس نے کر لیا گھر والوں کی توجہ سے، گھر والوں کی داد سے۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا، اس کو بتایا گیا کہ تم شرارتیں کرتے ہو، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، اس کو ڈانٹیں سنائی گئی، تم نے چیزیں توڑی ہیں، تم ایسے کرتے ہو، تم خیال نہیں کرتے ہو کسی چیز کا بھی، تم فلاں کے بچے سے کم تر ہو، تم فلاں سے کم تر ہو۔ اس طریقے سے بچے کے دماغ میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، سمجھ بوجھ سے نہیں، دانستہ طور پہ نہیں، نادانستہ طور پہ، انجانے میں ایسی باتیں دماغ میں ڈالی جاتی ہیں جن کی بنیاد پہ اس کے آنے والا فیوچر بننا ہوتا ہے، جن کی بنیاد پہ اس کی شخصیت نے آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ تو جب وہ بڑا ہوتا ہے تھوڑا سا اور، تو اس کو اسکول میں داخل کروایا جاتا ہے۔ جب وہ اسکول میں جاتا ہے تو اپنے جیسے اور بہت سارے بچے دیکھتا ہے، تو وہ اس کو لگتا ہے کہ میں ہی نہیں ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ تو اس کے بعد جب ٹیچریں اس کے ساتھ جس طرح کا بیہیویئر کرتی ہیں، اگر اس کے ساتھ اچھا بیہیویئر ہوتا ہے، اس کو اعتماد دیا جاتا ہے، اس کو خوش اور محبت بھرے مزاج اور اچھے ماحول میں تعلیم دی جاتی ہے، تو اس کا جو شخصیت بن رہی ہوتی ہے، اس کا جو مستقبل بن رہا ہوتا ہے وہ ایک مختلف ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اسی بچے کو یا اس جیسے کسی اور بچے کو ٹیچر بار بار احساس دلا رہی ہے کہ تم ان سے کم ہو، تم فلاں سے کم ہو، اور تم یہ بھی نہیں کر سکتے، وہ یہ بھی کر لیتا ہے، تم سے یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ کیا عناصر ہیں، کیا وجوہات ہیں کہ یہ بچہ کام نہیں کر سکا، اس کو لیبل لگا دیے جاتے ہیں کہ تم نکمے ہو، تم کچھ نہیں کر سکتے، تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور یہ لیبل ایک دفعہ نہیں، یہ سارا سال لگتا ہے، یہ کئی سال لگتا ہے، اور بار بار بچے کو شرمندہ کیا جاتا ہے، پوری کلاس کے سامنے شرمندہ کیا جاتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں بچے کی جو شخصیت بن رہی ہوتی ہے وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے اس کے مستقبل کے لیے، اس کے اعتماد کے لیے۔ اس کے اعتماد کا لیول بہت ہی لو ہوگا جب وہ بڑا ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر گھر میں ماں بچے کو اعتماد دیتی ہے تو بچہ پر اعتماد ہوتا ہے، اعتماد کرنا اور اعتماد میں آنا سیکھتا ہے۔ اب ماں چاہے سیدھی سادھی ہو، بچے کے لیے وہ کسی ارسطو اور افلاطون سے کم نہیں ہوتی۔ بچے کے بارے میں جو ماں کی رائے ہوتی ہے وہ بچے کی شخصیت اور بچے کا مستقبل بنا رہی ہوتی ہے۔ تو وہ چیزیں اب ماؤں کا بھی قصور نہیں ہے، ان کو یہ اگر علم ہو تو وہ کبھی بھی ایسا نہ کریں کہ بچے کو وہ ڈی مورلائز کریں، بچے کو وہ اعتماد سے محروم کریں۔ ان کو اگر پتہ ہو کہ بچے کا اس سے فیوچر بن رہا ہے، بچے کی اس سے شخصیت بن رہی ہے، تو وہ کبھی ایسی بات نہ کریں۔ تو وجہ جو بھی ہے، ایسے ان وجوہات
اعتماد کی بنیاد پر ماؤں کی وجہ سے، باپ کی وجہ سے، گھر کے بڑے افراد جو ایون بڑے بہن بھائی جو ہیں، اگر وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو ڈسکریج کرتے ہیں، حوصلہ افزائی نہیں کرتے، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تو وہ چیز بھی بڑی کاؤنٹ کرتی ہے، بڑی شامل ہو جاتی ہے ان چیزوں کو، کانفیڈنس کو لو کرنے میں۔ اسی طریقے سے اگر گھر کے جو افراد ہیں اور بہن بھائی ہیں یا بڑے جو ہیں وہ بچے کو اعتماد دیتے ہیں، اس کو ہر بات میں حوصلہ افزائی دیتے ہیں، اس کی پوری بیک پہ ہوتے ہیں اور اس کو سمجھاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اس کو تحفظ کا احساس دیتے ہیں، اس کو پوری طرح حوصلہ ملتا ہے، خوشی ملتی ہے، تو بچے کی جو شخصیت بن رہی ہوتی ہے، جو پروان وہ چڑھ رہا ہوتا ہے، وہ مختلف قسم کا ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو جن کو خود اپنی صلاحیتوں کا نہیں پتہ، ان کی رائے کو اپنے بارے میں اپنی شخصیت کا حصہ مت بننے دیں، کیونکہ وہ تو خود نہیں جانتے۔ ایک بات یاد رکھیں، اگر کوئی انسان یہ جانتا ہو کہ آپ کے اچھے ریمارکس سے، آپ کی حوصلہ افزائی سے کامیاب مائنڈ سیٹ بنتا ہے، آپ کی اچھے ریمارکس سے، آپ کے حوصلہ بڑھانے سے ایک انسان جو ہے وہ کامیابی اور خوشیوں کی طرف اور کامیاب زندگی کی طرف جاتا ہے، تو وہ ہمیشہ ہی کامیابی کی طرف لے کے جانے کی اس کو کوشش کرے گا، اس کو اچھے ریمارکس ہی دے گا، اس کو خوشی والے ریمارکس ہی دے گا، اس کا اعتماد ہی بڑھائے گا۔ تو جن لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، وہ جانتے نہیں ہوتے، تو جن کو علم ہی نہیں ہے، ان کو خود کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے اندر جو صلاحیتوں کی کمی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمیں اچھے طریقے سے ڈیل نہیں کیا گیا، ہمیں حوصلہ افزائی نہیں دی گئی، ہمیں خوشیاں اور خوشیوں والا ماحول اور حوصلہ دینے والا اور آگے بڑھانے والا ماحول نہیں ملا، جس وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے ہیں۔ اگر ان کو پتہ ہو تو وہ آپ کے بارے میں، آپ کے بچوں کے بارے میں یا کسی کے بارے میں بھی اس طرح کے ریمارکس کبھی نہ دیں۔ تو اب آپ کا یہ سوال ہوگا کہ ایسا کیا کیا جائے کہ ہم اس اعتماد کو بڑھا سکیں، ہم اس بچپن کی، اس ماضی کی، اس پرانی جو ہماری بن گئی ہے پروگرامنگ، جس کی وجہ سے ہمارا اعتماد ڈاؤن ہے، اعتماد کم ہے، اس کو ہم کیسے اوپر لے کے جائیں، کیسے ہم خود کو اپ گریڈ کریں؟ تو سب کانشیس ری پروگرامنگ، سب کانشیس ری امپرنٹنگ سے یہ ممکن ہے۔ اور میں انشاءاللہ اپنی ویڈیوز میں، اگلی بار آنے والی ویڈیوز میں ان چیزوں کے بارے میں کہ کیسے ہم اپنے مائنڈ کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں، کیسے سب کانشیس مائنڈ کو ری پروگرام کر سکتے ہیں، میں آپ کو بتانے لگا ہوں اور بتاتا رہوں گا۔ آپ اگر اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے اس چینل موٹیویشن اردو کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملے، اور اس ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد رائے کا اظہار کرتے ہوئے کامنٹ ضرور لکھیں۔ تھینک یو ویری مچ۔